اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضہ۔ ساتھیو، آج آپ کے ساتھ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے۔ مولا کی شہادت جو ہے، جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، مولا کو ضربت لگی تھی مسجد کوفہ میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے سر میں جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم لعین نے جو ہے وہ ضربت ماری تھی۔ اس کا ارادہ جو تھا وہ آپ کی گردن پہ مارنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے جیسے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ ضربت جو ہے وہ وار جو ہے وہ آپ کے سر مبارک میں لگ گیا، تو آپ کا سر جو ہے وہاں سے شگافتہ ہو گیا اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مولا کی شہادت کیسے ہوئی، آپ کو کہاں دفن کیا گیا، یہ سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن میں جو ہے آل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیکسٹ ملنے والی جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ سب جو ہیں وہ صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں ساتھیو، امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب ضربت لگتی ہے اور آپ سجدہ کرتے ہیں، ایک طویل سجدہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ مجھے پکڑ لو یا مجھے اٹھا لو، بلکہ امام حسن علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بڑے بیٹے سے، نواسۂ رسول سے، کہ بیٹا تم امامت کراؤ، یعنی نماز ترک نہیں کرنی بلکہ تم امامت کراؤ۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے جتنے بھی دوست اقارب ہوتے ہیں وہ سب رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام رو رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے پکڑو اور گھر کی طرف لے جاؤ۔ جب گھر آپ کو لے جایا جاتا ہے تو پیچھے جو آپ کے مخلص اصحاب ہوتے ہیں رو رو کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ ایک لحظہ جو ہے وہ آپ رک جاؤ۔ جو ہی رکتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب سے کہو کہ آپ سب جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، مجھے آپ کی جانثاری پر پورا بھروسہ ہے، لیکن میرے گھر کی طرف نہ آنا، کیونکہ میں جس حالت میں گھر جا رہا ہوں میری بیٹیوں کے گھروں میں کوہرام ہو جائے گا، میری بیٹیاں روئیں گی، اور مجھ علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز جو ہے میرے اصحاب کے کانوں تک پڑے۔ جی ہاں ساتھیو، یہی علی بن ابی طالب علیہ السلام جو کہ اپنے اصحاب کی آواز برداشت نہیں کرتے تھے، اصحاب کے کانوں تک آواز جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے رونے کی برداشت نہیں کرتے تھے، نہ جانے انہوں نے اپنی شہادت کے بعد یہ کیسے برداشت کیا ہوگا کہ شرابی کا دربار ہو اور وہاں پر علی زادیاں جو ہیں وہ بغیر چادروں کے روتی رہیں اور خطبے دیتی رہیں۔ جو ہی امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حالت میں گھر آتے ہیں تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اب تم مجھے جو ہے گھر کے اندر جا کے اور تم مجھے چھوڑ دو، ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، کیونکہ میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی اور میں یہ نہیں چاہتا۔ بس بیٹے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیویاں آپ کو اس حالت میں دیکھتی ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے جناب زینب خاتون سلام اللہ علیہا، جو کہ بچپن سے ہی رسالت کی گود میں پلے تھیں، جبرائیل کے نزول کو سنتی تھیں، تو آپ نے سن لیا تھا کہ آپ نے سن لیا تھا جبرائیل کو روتے ہوئے جب آپ کو ضربت لگتی ہے کہ آج ہدایت کا بہت بڑا ارکان جو ہے وہ گر گیا، آج ہدایت دینے والا جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ ساتھ میں جبرائیل یہ بھی کہہ رہے تھے قد قتل امیر المومنین، کے لوگوں امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جبرائیل کی
کی آواज़ سنی تھی اور آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ امیر کائنات کی شہادت ہو گئی ہے، مطلب آپ کو ضربت لگ گئی ہے۔ اب اپنی بیٹیوں کو اس حال میں جب دیکھتے ہیں، بیٹیوں کو روتا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہیں ہونا، بلکہ تمہاری منزل جو ہے ابھی یہ نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ لوگوں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جو ہے وہ جانا ہے۔ جناب امیر کائنات کیونکہ بہت زیادہ بہادر تھے اور آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے خرچ ہوئی تھی، تو آپ جو ہیں جب آپ کو زہر دیا گیا تھا، جو تلوار تھی وہ زہر آلودہ تھی، تو حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم کو اسی لیے بلایا گیا، ویسے تو آپ بہت بڑے خود ہی حکیم تھے، حکیم کو اسی لیے بلایا گیا تاکہ لوگوں کو وہ بتا سکے کہ حضرت علی کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ مولج نے آ کے جب آپ کے وہ جہاں پر تلوار لگی تھی اس جگہ کے زخم کو چیک کیا، تو کیونکہ وہ آپ کا چاہنے والا تھا، وہ روتا گیا اور اس نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ حضرت کو جو زہر دی گئی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ اگر پورے کوفہ کو دی جاتی اور کوفہ میں سے کوئی بھی ایسے شخص نہ تھا جو کہ بچ جاتا، کیونکہ امیر کائنات جو ہیں وہ شیر خدا ہیں، اس وجہ سے آپ جو ہیں اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، نہیں تو اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا۔ امیر کائنات کو دیکھ کر اس مولج نے یہ کہا کہ کیونکہ جتنے کرب میں حضرت مبتلا ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ دودھ دیا جائے۔ پھر اسی حکیم نے گھر کے باہر جا کر اعلان کر دیا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دودھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب آپ کی ساری زندگی گزری تھی یتیموں کی سرپرستی میں، بلکہ جب بھی کوئی یتیم ہوتا تھا اور وہ اپنے باپ کا سوال کرتا تھا تو امیر کائنات فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا باپ کہاں ہے یا کون ہے تو ان کو میرا بتا دیا کرو۔ آپ یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کو دودھ دیا کرتے تھے۔ اب یتیموں نے جب دیکھا کہ امیر کائنات کو دودھ کی ضرورت ہے تو کوفہ کے سارے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں جس میں وہ خود دودھ پیا کرتے تھے، اپنے حصے کا دودھ لے کے امیر کائنات کے دروازے پہ آئے اور رو رو کے فریاد کرنے لگے کہ مولا آپ ہمارے حصے کا دودھ پی لیں۔ تو جناب امیر کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ ان یتیموں سے کہہ دو کہ میں نے کبھی جو ہے وہ یتیم کا مال نہیں کھایا اور علی کبھی بھی آپ سے دودھ نہیں لے گا، آپ اپنا دودھ جو ہے وہ خود پئیں۔ وہی ہوا 21 رمضان کا دن آیا، 19 کو مولا کو ضربت لگتی ہے اور 20 کا دن گزرتا ہے، 21 کی صبح جو ہے امیر کائنات کی شہادت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ امام حسن علیہ السلام کو وصیتیں کرتے ہیں، لیکن ایک عادل امام ہو کر آپ جو وصیت کرتے ہیں کہ میرا جو قاتل ہے اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے، تو تم اس کو ایک ہی ضربت مارنا، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ جوش میں آ کے اس کو زیادہ مارنا۔ اور اس سے پہلے جب قاتل مولا کا پکڑا جاتا ہے اور مولا ابھی اپنی حیات میں ہوتے ہیں تو جب قاتل کو سامنے لایا جاتا ہے تو وہ بڑا پشیمان ہوتا ہے، تو امام علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اس کی رسیاں کھول دو، اس پہ گھبراہٹ طاری ہے۔ جب اس کی رسیاں کھولی جاتی ہیں تو پھر بھی وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے قاتل کو شربت پلاؤ، ٹھنڈا شربت پلاؤ۔ پھر اس کو ٹھنڈا شربت دیا جاتا ہے، یعنی وہ امیر کائنات جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ نماز کے لیے قاتل کو اٹھاتے ہیں، قاتل جو ہے وہ اس نیت سے سویا ہوا ہوتا ہے کہ حضرت کو شہید کرنا ہے اور آپ یہ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی مسجد میں جا کر اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے آپ کہتے ہیں کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، یعنی آپ کو اپنا قاتل بھی نمازی چاہیے ہوتا ہے۔ تو قاتل سے پھر پوچھتے ہیں حضرت کہ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ میرے بہترین امام تھے، بس میں دنیا کی لالچ میں آ گیا اور مجھ سے یہ سزا جو ہے، یہ قصور جو ہے وہ سرزد ہو گیا۔ جناب امیر کائنات اور یہ بھی وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد یتیموں کا خصوصی خیال رکھنا، یتیموں جو بوریاں جو ہیں وہ میں اپنے کاندھوں پر اپنی پشت پر لاد کر یتیموں کو دیا کرتا تھا ہر رات، وہ جو ہے وہ بوری کبھی بھی زمین پر نہ ہو، یعنی آپ لوگوں نے ساری زندگی جو ہے وہ یتیموں کا خیال رکھنا ہے۔
اس کے علاوہ اپنے جنازے کے بارے میں وصیت کی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ جو میرا اصل جنازہ ہوگا وہ آپ تیار کرنا، لیکن آگے اس کے کوئی آسمانی مخلوق آئے گی جو اس کو اٹھائیں گے، پیچھے صرف حسن اور حسین جائیں گے، جہاں پہ جنازہ رک جائے وہاں پہ ایک بنی ہوئی قبر ہوگی، وہاں مجھے دفنا دینا، اور ایک جنازہ جو ہے وہ کسی ناکہ پر سوار کر کے بصرہ کی طرف روانہ کرنا، اور ایک جنازہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ کرنا، کیونکہ حضرت کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی شہادت کے بعد جو ہے ان کی قبر مبارک کو کی کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ بس ساتھیو، جب حضرت امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ حضرت کو غسل کفن دیا جاتا ہے اور آپ کو دفنا دیا جاتا ہے۔ رستے میں ایک مسجد آتی ہے، مسجد حنانہ۔ جب آپ کا جنازہ لے کے جاتے ہیں، آج تک کوفہ میں وہ مسجد ہے، وہ مسجد جو ہے آپ کی تنظیم میں نیچے کی طرف جھک جاتی ہے، نیچے ہو جاتی ہے۔ آگے سے جو ہے 2 فرشتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل، انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے آپ کے جنازے کو، اور پیچھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام مولا امیر کائنات کو دفنانے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ایک مقام سے وہ کسی کے رونے کی آواز سنتے ہیں، تو آپ کیونکہ امام ہیں، حجت خدا ہیں، اور حجت خدا جو ہے ان کی نظر ہمیشہ مخلوق پر رہتی ہے، تو آپ ان کے اس فقیر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نابینا ہوں، اور یہاں پر ایک شخص آتا تھا جو کہ روزانہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا تھا، تو فرمایا کہ اس شخص کا حلیہ بتاؤ، تو وہ بتاتا ہے کہ پہلے جو بات یہ ہے کہ جب بھی وہ شخص آتا تھا ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے کہ آپ دونوں سے آ رہی ہے۔ دوسری بات کہ جب وہ شخص تسبیح کیا کرتا تھا تو اس کی تسبیح کے ساتھ یہ در و دیوار بھی اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ وہ ہمارے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور ہم ان کو ابھی دفنا کر آ رہے ہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا، میں اپنے آقا سے خدمت لیتا رہا ہوں، حالانکہ میں جب بھی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے تھے غریب، میرا نام غریب ہے، یعنی ایک غریب کا دوسرے غریب کو سلام، بس یہی کہا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ رو کر حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو کہتا ہے کہ مجھے وہاں لے جاؤ جہاں آپ نے اپنے بابا کو دفنایا ہے۔ بس وہاں لے جاتے ہیں امام حسن امام حسین علیہ السلام اس نابینا کو، وہ نابینا خود کو مولا امیر کائنات کی قبر پر جو ہے گرا دیتا ہے اور رو کے کہتا ہے کہ مولا، زندگی بھر آپ نے مجھے کھانا کھلایا اور اب اپنے جانے کے بعد بھی مجھے اپنے ساتھ رکھیے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس شخص کی ادھر ہی وفات ہو جاتی ہے۔ جی ہاں ساتھیو، حضرت علی جیسی زندگی جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوگی۔ آپ روزانہ اپنی زندگی میں دن میں 3 بار اس دنیا کو طلاق دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے دنیا، تو کسی اور کو دھوکہ دینا، تو علی کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، اور بعض اوقات اپنی پیوند زدہ جوتا جو ہے، جو کہ جس میں پیوند کی جگہ ہی نہیں بچی تھی، اس کو اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ میری نظر میں دنیا جو ہے وہ اس جوتے سے بھی کم تر ہے۔ جی ہاں ساتھیو، ایسا ہی جو ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس نفس کو جو ہے وہ ہر چیز سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امیر کائنات کے نقش قدم پر چلائے اور ہمارا شمار جو ہے وہ امیر کائنات کے دوستاروں میں ہو، ان کے حبدار میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔